ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے طبقات کے لوگ ہیں جو پورے معاشرے کی بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کا کبھی نام بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کا کیا نام ہے، اور نہ ہی کبھی ان کے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے، ان کی زندگی کس طرح گزر بسر ہوتی ہے۔ میرے شہر میں میری گلی کے نکڑ پر ایک موچی روزانہ آ کر لوگوں کی گندی جوتیوں کو صاف کرنے کا، مرمت کرنے کا کام کرتا ہے۔ میں اکثر آتا جاتا اس کا حال احوال پوچھ لیتا ہوں۔ آج جب میں شام کو بازار جانے کے لیے نکلا تو وہ مجھے کچھ پریشان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس سے 2-4 منٹ بات کی اور وہ میں نے ریکارڈنگ کی۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ کام جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، انسان بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے۔ جو کام انسان اپنے دل سے کرتا ہے، محنت سے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، وہ کام بڑا ہوتا ہے۔ انسان چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ نام محمد یاسین جی۔ بھائی محمد یاسین۔ اچھا بھائی یاسین، کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ یہ؟ تقریباً 15 سال ہو گئے جی، 2009 سے شروع کر رہا ہوں۔ اچھا، تو گزارا ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، مالک جو دے رہا ہے وہ اس کا شکر تھا، الحمدللہ۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے ہیں جی 4، ایک بچی ہے، 3 بچے پڑھ رہے ہیں؟ جی جی پڑھ رہے ہیں اچھا، جی۔ تو یہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہمارے گندے جو جوتے ہوتے ہیں جن کو ہم خود ہاتھ نہیں لگانا پسند کرتے، آپ ہمارے ان گندے جوتوں کو صفائی کرتے ہیں، ان کی مرمت کرتے ہیں، تو لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھو جی، یہ تو ہمارا تو ہے نا کاروبار، ہم نے تو کرنا ہے، جب مزدوری کرنی ہے، رویہ تو ہے انسان کے آپ کے حق میں۔ اگر کوئی اچھی بولے تو ٹھیک، نہیں تو کافی ایسے ہیں جو 10-10 روپے میں ہی گل پڑتے ہیں آگے، کیا کریں، لیکن مجبوری ہے، روزی کمانی ہے، ہمیں تو اس چیز کا نہیں ہے، لیکن ہے کہ شکر اس کی ذات کا کہ چلو اس مالک دے رہا ہے کار ہے، ہمیں اس سے بات کیسے نہیں، ہم نے کو اپنی روزی کمانی، ہمیں تو اپنی روزی کے ساتھ ہے، اس کے نہیں ہے، جو کرتا ہے اس کا اپنا ہے، ضمیر ہے، یا وہ کیا کرتا ہے اس کا اپنا ہی ہے، کیا کریں۔ تو لوگ کبھی آگے کوئی ویسے آپ کا حال پوچھتا ہے کہ یار غریب آدمی اس کے پاس بیٹھ کے اس کا حال پوچھ لیں، بچوں کا حال پوچھ لیں؟ کہاں اور کوئی ہر کوئی بس چلو چلی گا بیلا ہے، کوئی کسی کا نہیں، کون پوچھتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے، با کوئی دوست ہم آ گئے تو وہ گپ شپ لگا لیتے ہیں، لیکن اور کوئی نہیں ہے، بس غریب آدمی ہمارے پاس تو جو بیٹھتا ہے غریب ہی بیٹھنا ہے، بڑے آدمی کے کیا بیٹھے گا ہمارے پاس۔ ہم تو یہ بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، روزی دے رہا مالک، کسی کا محتاج نہیں کرتا، بس تھوڑا زیادہ تاکہ شکر کر لیتے ہیں، اللہ کا شان ہے، کرم اس مالک کا۔ تو کبھی کسی چیز کی محرومی محسوس ہوتی ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا، کوئی اور کر رہا ہوتا؟ دیکھو جی، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان یہ تو چاہتا ہے کہ میرا ایک مقام ہو، لیکن کیا کریں، ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے، کوئی اور ایسا وسیلہ بن جائے، کوئی اور کام کر لے، لیکن یہ کام میں ایسا ہی ہے کہ ہماری اس کام میں عزت نہیں ہے، کافی ایسے ہیں جو ہمیں 5-10 روپے میں ہی ہمارے گل پڑتے ہیں اور گانا بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، کیا کریں، لیکن صبر کر جاتے ہیں کہ ہم کیا لڑیں، ہم غریب آدمی کسی کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتے، مجبوری ہے، لیکن برداشت کر جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی، ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں۔ یہ آدمی جو ہیں چھوٹے طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے خادم ہیں، اور ہم اتنے بے حس لوگ ہیں معاشرے والے کہ جو آدمی ہماری گندی جوتی کو صاف کر کے ہمیں پاؤں میں پہناتا ہے، ہم نے کبھی اس کا نام پوچھنے کا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس کا نام پوچھنے کہ یار آپ کا نام کیا ہے، آپ کے بچے کس حال میں ہیں۔ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، معاشرے کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
کہ محنت مزدوری کرنے والا جو ہے وہ میرا دوست ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، تھکتا ہے، حق حلال رزق کمانے کے لیے تھکتا ہے، اور شام کو جا کر جب وہ گھر میں چرپائی پر لیٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ایسے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ ملتے ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتے ہیں. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ایسے لوگوں کا خیال رکھیں. اگر ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو ان کا حال پوچھ لیں. یقین جانیے اگر آپ ان کا حال پوچھتے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کسی اللہ کے دوست کا حال پوچھا. تو خدا را ان لوگوں کا خیال رکھا کریں. پڑوسی حضرات جو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں. یہ ہمارے معاشرے کا ہمارا حصہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے جو اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں.